اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر امری۔ محترم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، محترم پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب، چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل، محترم خرم نواز گنڈاپور صاحب، ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل ٹرسٹ، شیوخ عظام، نوجوانان قوم و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں اربابان اختیار کا، جنہوں نے مدتوں بعد حضرت شیخ الاسلام کا جلوہ بھی دکھایا براہ راست، اور آپ سب سے مخاطب ہونے کا یہ طلائی چانس مجھے عنایت کیا ہے۔ حضرت کے تصنیفات، تالیفات اور خطابات سے ہم گزشتہ کوئی 3 ڈیکیڈ سے مستفید ہوتے آ رہے ہیں۔ آج کے جو حضرت کے سیرہ کے حوالے سے معرکۃ الآراء کتاب ہے، سیرہ مطہرہ کے جن جن گوشوں پہ حضرت نے رمز عشق کو آشکار کرنے کی مساعی فرمائی ہے، مجھے آج سے کوئی نیر اباؤٹ 46 سال پہلے، جب ہم گریجویشن کر رہے تھے سائنس کالج کوئٹہ سے، اور حضرت ماہانہ درس قرآن دینے کے سلسلے میں بلوچستان بھی ونس اے منتھ، جمعے کو ایک جمعہ کراچی، ایک کوئٹہ، ایک پشاور، تو مجھے یاد ہے جب ایک شام کوئٹہ تشریف لائے تھے شیخ الاسلام صاحب درس قرآن کے سلسلے میں سائنس کالج کی ایڈیٹوریم میں، تو میں آڈینس میں بیٹھا تھا، اور اسی رات ہم نے حضرت پیرنا سید طاہر اللہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی امامت میں ہم نے مغرب کی نماز ادا کی تھی۔ خطاب کے بعد آڈینس میں سے کسی نے حضرت شیخ الاسلام سے سوال کیا کہ جب قرآن ایک ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے، حرم ایک ہے، خدا ایک ہے، یہ فرقے، یہ مسالک، اس کا کیا مطلب؟ یہ تفرقہ، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز ادا کرتا ہے، کوئی زیر ناپ، کسی کی سبز پگڑ ہے، کسی کی سیاہ پگڑی ہے۔ یہ ایک عجیب سوال تھا، خصوصاً ایک ایسے محیط میں جب کفر و الحاد کا غلبہ، مادیات کا غلبہ ہوتا جا رہا ہو۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے جس بصیرت افروزی کے ساتھ اس کوسچن کو آنسر کیا، یقیناً میرے لیے کئی ابہامات کے نجات کا باعث بنا۔ ذرا جواب کے کچھ الفاظ ملاحظہ ہو۔ آج 46 سال کے بعد بھی میرے حافظے میں نقش ان الفاظ او پیرائے میں، اگر میں تقصیر کوتاہی کروں اس کی اجازت چاہوں گا۔ حضرت نے جواب دیا، دیکھیں جی، یہ فرقے، یہ مسالک کے اختلاف کی بات نہیں ہے، یہ فلسفہ رمز عشق ہے۔ معشوق نے کبھی سبز عمامہ پہنا تو عاشق نے اس کی اس ادا کو تاروں سے حشر پریزرو کرنے کے لیے ایک مکمل طبقہ پیدا کیا جو سبز عمامہ پہننے جا رہے ہیں۔ معشوق نے کبھی
ہاتھ باندھ کے نماز ادا کی تو عاشق نے ایک مکمل فرقہ اس کا اس ادا کو پریزرو کرنے کے لیے تفویض کیا. معشوق نے کبھی زلفین چھوڑے تو ایک مکمل طبقہ زلفین چھوڑے ہوئے، کبھی سر منڈوایا مبارک. تو یہ رمز عشق سے اس محیط کو آشنا کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس دور میں حضرت نے جو سیرہ مطہرہ پہ جو معرکۃ الآراء کتب، اب میں اس کی ورق گردانی کرتا رہا، ان کے فصول، ان کے رسائل مبارکہ جس ترتیب و تزئین سے، ایک چیز کی مجھے خوشی ہوئی بالخصوص ایسے دور میں جب مادیات غالب ہوتے جا رہے ہو، جب آپ کی علمی درسگاہوں میں ایسے لوگ فارغ التحصیل ہو رہے ہو جو سی وی لے کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایچ آر کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں، جو مادیات کے غلبے سے مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، ان کو رمز عشق اور معنویت سے آگاہ اور آشنا کرنے کے لیے جدید سائنسی تحقیقی انداز میں سیرہ کو زمینی حقائق سے چھوڑ کے الہیات تک پہنچانے کے لیے جو کوشش کی گئی ہے وہ بہت عمدہ کاوش ہے. حضرت نے اس کے مقدمے میں جو فرمایا ہے کہ آپ کو ان 6 ابواب کے صفحات پہ الفاظ نہیں ملیں گے بلکہ معانی و مطالب ملیں گے. معانی و مطالب ہی تو عشق ہے، وہ مادیات جو تا حد نگاہ حد و حدود کے مقید ہے. یہ جسم جو فزیکلی کچھ سال و ماہ کا مقید ہے، مگر وہ معنویت جو تا ابد رہے گا، جو اخروی ہے، جو خلیفۃ اللہ فی الارض کے صلاحیت کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے خدا نے آپ میں پیدا کی ہے. یہ سیرہ کلید ہے انسانیت کو اپنے اصل مقام سے آشنا کرنے کا. میں انتہائی مشکور ہوں. آخر میں خواجہ حافظ شیرازی کا یہ شعر کہ ہرگز نہ میرد ہر که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد هر که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. اور علامہ کا یہ شعر حضرت علامہ فرماتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بہروبر در گوشۂ دامان اوست. السلام علیکم.